کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کر یا زیر ناف ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ہے؟ عزیز بھائیو، جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور رفع الیدین کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کے ہاتھ چھوٹے ہوئے ہوتے تھے۔ یہاں پر تو آپ نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی ہے، باقی رکوع سے پہلے اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز نہیں پڑھی، نہ پڑھائی، نہ اس کا کوئی نام و نشان حدیث کے اندر۔ نام و نشان، میں نام و نشان کا لفظ بول رہا ہوں، نام و نشان بھی موجود نہیں ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا سنت اور حدیث میں۔ پیارے پیغمبر نے کہا صرف میں نہیں، ہم نبیوں کی جماعت ہیں، نبیوں کی جماعت، سارے نبیوں کو آسمانوں والے رب نے حکم دیا تھا نماز میں اپنے ہاتھ باندھنے کا۔ ہم نبیوں کی جماعت ہیں، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے نماز میں ہاتھ باندھنے کا۔ تو سارے نبی باندھتے تھے ہاتھ، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ اور اللہ کے نبی اپنا دایاں ہاتھ، دایاں گٹ، دائیں کلائی، بائیں ہاتھ بائیں گٹ اور بائیں کلائی پر رکھتے، وَيَضَعُهُمَا عَلَىٰ صَدْرِهِ، اور اپنے سینے پر رکھ لیتے تھے اس کو۔ دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھ کے کہاں رکھتے تھے؟ سینے پر۔ صحیح ابن خزیمہ میں یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکے بند صحیح حدیث صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں سکے بند حدیث موجود ہے۔ مؤمل بن اسماعیل ایک راوی ہیں، اس پر بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، اس پر اور کوئی اعتراض نہیں ہے دنیا میں کسی بندے کے پاس، صرف مؤمل بن اسماعیل پر کلام ہے۔ اس کی سند میں مؤمل بن اسماعیل راوی ہے، کلام اس پر کیا ہے ذرا اس کی حقیقت بھی سن لیں۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مؤمل بن اسماعیل کو منکر الحدیث کہا ہے، تو امام بخاری جس راوی کو منکر الحدیث کہہ دیں وہ راوی تو ضعیف ہو جاتا ہے، لہذا اس کی سند میں مؤمل بن اسماعیل ہے اور وہ ضعیف ہے۔ اچھا عزیز بھائیو، موٹی سی بات ہے، عام فہم اور سادہ سی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دنیا میں موجود ہیں، تاریخ کبیر بھی موجود ہے، تاریخ صغیر بھی موجود ہے۔ یہ رجال کی اور تاریخ کی کتابیں ہیں امام بخاری کی، طبع شدہ ہیں، مطبوع ہیں، موجود ہے دنیا میں۔ اور امام بخاری کی الادب المفرد بھی موجود ہے، صحیح بخاری بھی موجود ہے، اور بھی کتابیں امام بخاری کی دنیا میں موجود ہیں۔ جز رفع الیدین موجود ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کسی ایک کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہو کہ مؤمل بن اسماعیل منکر الحدیث ہے، کوئی مائی کا لال دکھا ہی نہیں سکتا قیامت تک، ہے ہی نہیں امام بخاری کا قول، امام بخاری کا قول ہے ہی نہیں۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مؤمل بن اسماعیل کے بارے میں امام بخاری کا قول امام بخاری کی کتابوں میں سے کسی کتاب کے اندر سرے سے موجود ہی نہیں۔ اچھا چلو امام بخاری کی کتابوں میں موجود نہ ہو، دنیا کی کسی رجال کی کتاب میں امام بخاری کی سند کے ساتھ امام بخاری سے ایسا قول ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سند کے ساتھ بھی دنیا کی کسی کتاب میں یہ لفظ موجود نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مؤمل بن اسماعیل کو منکر الحدیث کہا ہے، نہ ان کی اپنی کسی کتاب میں، نہ ان کی کسی سند کے ساتھ دنیا کی کسی کتاب میں۔ تو جو کتاب ان کے نام سے دنیا میں منسوب یہ لفظ ہیں، نہ ان کی اپنی کتاب میں نہ کسی کتاب میں ہے، وہ امام بخاری کی بات ہو جائے گی۔ اچھا اتنی ڈٹائی کے ساتھ یہ لوگوں نے کہا کیوں کہ امام بخاری نے کہا منکر الحدیث؟ اصل میں غلطی لگی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو، غلطی لگی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر جو ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کبیر کے حوالے سے یہ لفظ نقل کر دیے، یہ لفظ نقل کر دیے، اور نقل کرتے ہوئے امام ذہبی کو لگ گئی غلطی۔ ہوا یہ، مؤمل نامی دو بندے موجود تھے تاریخ کبیر میں، مؤمل نام کے دو بندے، ایک مؤمل بن اسماعیل تھا، ایک مؤمل اور تھا اسماعیل کے علاوہ، جو اس سند میں مؤمل بن اسماعیل ہے، اور ایک مؤمل دوسرا تھا۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کبیر میں وہ دوسرے معمل کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے. معمل بن اسماعیل کا نام اس طرح لکھ کر، معمل بن اسماعیل لکھ کر امام بخاری نے اس پر کوئی جرح نہیں کی، کوئی جرح نہیں کی. لکھتے ہوئے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو غلطی لگ گئی، لکھتے ہوئے نقل کرتے ہوئے انہوں نے سمجھا شاید امام بخاری نے معمل بن اسماعیل کو لکھا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا کہ امام بخاری نے یہ کہا ہے، اور اس پر مکھیوں پر مکھی مارتے جا رہے ہیں لوگ. اس ایک اعتراض کے علاوہ جو اعتراض کسی کام کا نہیں سرے سے، جس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اعتراض دنیا میں اس حدیث پر کسی کے پاس نہیں ہے. اور اس اعتراض کی حقیقت آپ کو سمجھ آ گئی. باقی ناف پر یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، نہ پیارے پیغمبر کے بعد خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد سے ثابت ہے، نہ صحابہ میں سے کسی صحابی سے ثابت ہے. ایک حدیث آئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن ترمذی میں، جامع ترمذی میں لائے ہیں، اور ترمذی میں یہ حدیث درج کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. صاف ہی فیصلہ دے دیا کہ یہ ثابت ہی نہیں. تو اس کے علاوہ اور کوئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایت نہیں. ایک ہمارے بھائیوں نے جسارت کی ہے، اللہ ہدایت دے، بہت بڑی جسارت کی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں، کس میں؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث تھی، صحیح حدیث تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے، دایاں ہاتھ دایاں گٹ اور دایاں کلائی بائیں ہاتھ پر رکھتے، اور آپ اس کو باندھ لیتے ہاتھوں کو. انہوں نے جب کراچی سے یہ کتاب شائع کی، پہلی مرتبہ کراچی سے جب یہ کتاب شائع ہوئی، تو اس میں لائنوں کے درمیان لکھ دیا تحت سرہ، اپنے پاس سے تحت سرہ لکھ دیا، اور پھر اس سے اگلی ایڈیشن میں وہ تحت سرہ وہ حدیث کے درمیان میں بیچ میں ڈال دیا اپنے پاس سے. وہ کام جو یہودی کرتے تھے اپنی کتاب کے ساتھ، جو اہل کتاب کرتے تھے، وہی کام ہمارے ان بھائیوں نے کراچی سے کتاب چھاپتے ہوئے کیا. حدیث کے اندر تحریف کر دی، اپنے پاس سے جو لفظ حدیث کے اندر نہیں تھے وہ اس میں درج کر دیے. آپ سمجھدار ہیں، یہ تحریف کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جس بندے کے پاس کوئی صحیح دلیل موجود ہوتی ہے، اس کو اپنے پاس سے دلیل بنانے کی ضرورت رہتی ہے. بناتا کون ہے؟ جس کے پاس کوئی چیز ہوئی نہ، وہ پھر بناتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان لوگوں کے پاس ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی روایت دنیا میں تھی نہیں، اس لیے حدیث کی کتاب کے اندر تحریف کر کے تحت سرہ اپنے پاس سے حدیث میں داخل کر کے محمد الرسول اللہ پر بہتان باندھا گیا. اور یہ چیز چھپی تو رہ نہیں سکتی، کیونکہ اسلام کی حفاظت کا ذمہ کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ اللہ نے. کوئی مائی کا لال آج تک نہ اس میں گڑبڑ کر کے کامیاب ہوا ہے، اور نہ قیامت تک کامیاب ہو سکے گا. نہ کامیاب ہوا ہے، نہ کامیاب ہو سکے گا قیامت تک، کیونکہ اس کا محافظ ہے رب. جو بھی جس نے بھی گڑبڑ کی ہے، اللہ نے ایسے جہابذہ علماء پیدا کر دیے جس نے اس کی ساری گڑبڑ کو لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا. ایک کتاب ہے تحریف النصوص، تحریف النصوص کے نام سے ایک کتاب ہے، میں نے شاید دیکھا ہے کہیں اس کا اردو میں ترجمہ بھی چھپا ہے. کتاب ہے سعودی عرب کے ایک عالم کی، بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ. یہ وزارت عدل کے سیکرٹری تھے، وزارت عدل کے سعودیہ میں سیکرٹری تھے، بہت بڑے عالم ہیں یہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب ہے تحریف النصوص. پوری دنیا میں قرآن میں، حدیث کی کتابوں میں لوگوں نے جو تحریفیں کی ہیں، انہوں نے ساری تحریفیں اکٹھی کر کے وہ ساری اس کتاب کے اندر چھاپ دی، اور بتایا کہ دیکھو یہ تحریفیں ہوئی ہیں دنیا میں، فلاں جگہ پر فلاں نے کی، فلاں جگہ پر فلاں نے کی. ان کی ساری تفصیل ایک کتاب کے اندر جمع کر دی. اس کا نام رکھا ہے تحریف النصوص.